نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلی لربک وانحر۔ آج کل قربانی کے جانوروں کی خریداری کی گہما گہمی ہے، لوگ اپنے اپنی پسند کے جانور جو ہیں وہ قربانی کے لیے خرید رہے ہیں۔ تو جہاں دوسرے جانور لوگ خرید رہے ہیں وہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ کٹے بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں۔ تو اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک میں قربانی کے متعلق جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام میں 4 قسم کے جانور آتے ہیں: اونٹ مذکر مؤنث، گائے مذکر مؤنث، اور بکرا مذکر مؤنث، بھیڑ مذکر مؤنث۔ اس کے علاوہ اس میں بھینس کا یا کٹے کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ ان چاروں میں شامل نہ کسی نے کیا ہے نہ ہے۔ کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ جی گائے کی قسم ہے، تو گزارش یہ ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی قسم نہیں ہے۔ جو لوگ گائے اور بھینسیں رکھتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بھینس ہے، گائے ہے، اور دلیل یہ ہے کہ اس کا آپس میں کراس نہیں ہے۔ سمجھدار لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کی زکوٰۃ چونکہ بھینس کی گائے پہ قیاس کر کے دیتے ہیں، لہذا یہ بھی گائے بھی شمار ہوگی یا یہ بھی حلال ہے۔ تو حلت اور حرمت کا مسئلہ علیحدہ ہے، اور زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے اس میں چونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض تھی، تو اس میں اور کوئی حل نہیں تھا۔ احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ اس کو گائے پہ قیاس کر کے اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ ادھر جو ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے چونکہ دوسرے جانور اصل جو ہیں وہ موجود ہیں، گائے بھی موجود ہے وافر مقدار میں، بکرے بھی موجود ہیں، بکریاں موجود ہیں، بھیڑ موجود ہے، اونٹ موجود ہے وافر مقدار میں، تو ادھر کو تک نہیں بنتا۔ ادھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کٹے کی قربانی نہ کی جائے اور اس کے قریب نہ کی جایا جائے۔ تو بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں جی یہ گائے کی قسم ہے، گائے کی نسل ہے، گائے کی فلاں فلاں یہ ہے وہ۔ تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ جناب نیل گائے جو ہے پھر اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا تو نام ہی گائے ہے، اگر اس کو کوئی بندہ اس کی قربانی کر لے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اور اسی طرح ہرن جو ہے، ہرن جو ہے یہ بکری کی قسم ہے، اس کی طرح کی جسامت ہے، اس کی طرح کا وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ 5 لاکھ کا یا 10 لاکھ کا ہرن قربانی کر دے، یا مجھے تو قیمت کا پتہ نہیں کتنی قیمت ہے، ظاہر لاکھوں میں ہوگی، تو قربانی نہیں ہوگی، ہر بندہ کہے گا قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 12,000 کا یا 20,000 کا بکرا کی قربانی کر دے تو قربانی ہو جائے گی۔ تو لہذا نہ تو مسئلہ حلت اور حرمت کا ہے، اور نہ جو ہے مسئلہ جو ہے وہ قیاس کا ادھر ہے۔ قیاس تب کریں، اور افسوس ہوتا ہے جب ہمارے اہل عزیز بھائی بھی اصل کی موجودگی میں قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کٹے کی قربانی کرنی چاہیے، کرو۔ جب بھائی دوسرے جانور موجود ہیں پھر کٹے کی آخر کٹے کے پیچھے پڑنے کی مجبوری کیا ہے؟ کیوں کرتے ہیں آپ بلا وجہ اپنی قربانی کو مشکوک کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو بات یہ ہے کہ ان کی قربانی موجود ہے، وہ قابل قبول ہے، سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ جو سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑنے کا آخر مسئلہ وجہ کیا ہے؟ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ادھر یہ چونکہ عرب کا جانور نہیں تھا لہذا اس علاقے میں یہ نہیں قربانی کیا گیا۔ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے، تمام لوگ جانتے ہیں جو اہل علم ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور پھر صحابہ کرام کے دور میں صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، خاص طور پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت فتوحات ہوئی، پوری دنیا میں صحابہ پھیل گئے۔ کسی ایک صحابی سے کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک ایسا اثر یا روایت ایسی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے آگے بیان کیا ہو جی فلاں علاقے میں کٹا ہوا ہے جو قربانی ہم نے دی ہے، فلاں لوگوں نے قربانی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا اس وقت بھی بھینسیں موجود تھیں، اور دوسرے علاقوں میں صحابہ کرام گئے جن علاقوں میں بھینسیں موجود تھیں، تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا۔ تو لہذا یہ میری گزارش ہے تمام مسلمان بھائیوں سے، کٹے کی قربانی جو ہے نا وہ ہرگز نہ کریں، اس کے قریب نہ جائیں جب دوسرے جانور موجود ہیں۔ ہاں اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں یہ جانور نہیں مل رہا ہے چاروں قسم کے، ادھر کٹا موجود ہے، پھر کر لیں کٹے کی قربانی، لیکن جب یہ موجود ہے ان کی موجودگی میں قطعاً کٹے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔
تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا ما یریب، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دو اس کو چھوڑ دو۔ تو بھائی جب یہ مشکوک ہے، کچھ اہل علم علماء کرام شیوخ ہمارے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، تو جب اس کا تنازع بن گیا، مسئلہ بن گیا، تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ تو کیوں جد میں پڑے ہوئے ہو؟ بلا وجہ اپنی قربانی ضائع یا خراب کیوں کرتے ہو یا مشکوک کیوں کرتے ہو؟ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ اس مشکوک کی چیز کو چھوڑیں جو اصل موجود ہے۔ اصل کی موجودگی میں قیاس نہیں ہوتا۔ یہ اہل لغت کہتے ہیں جی فلاں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اہل لغت سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اہل علم ہمارے لیے قابل احترام ہیں، جن بزرگوں کے فتاوے ہیں وہ ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن معذرت سے ہم اس بڑے کی بات کر رہے ہیں جس سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کو عظمت اللہ نے دی ہے تو وہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے اہل دوسری باتوں میں تو کہتے ہیں سنت 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 سنت، نبی کو فالو کریں، نبی کی سنت کو فالو کریں، تو ادھر قیاس میں پڑے ہوئے ہیں جب کہ دوسرے جانور موجود ہیں۔ تو لہذا قطعی طور پہ کٹے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی کا جو مجبوری ہے، دوسرے جانور نہیں مل رہا ہے تو پھر تو مجبوری ہے۔ تو یہ زکوٰۃ والا جو قیاس والا معاملہ ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ بھینس کا دودھ پیتے ہیں اور بھینس کو حلال سمجھ، بھائی حلت حرمت کے علیحدہ مسائل ہے، وہ اس میں مسئلہ گاڑ مار نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہذا بہتر یہ ہے کہ کٹے سے بچنا چاہیے اور قیاس رائیوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کی توفیق۔